یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ بخاری شریف سے کتاب الصوم کے تحت مختلف عنوانات جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے روزے کے حوالے سے جمع کیے ہیں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عنوان ہے باب الصوم فی السفر والافطار، سفر میں روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا، اس کا بیان۔ یاد رہے کہ حالت سفر میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے انسان کے لیے آسانی موجود ہے، وہ روزہ رکھے اس کی اپنی مرضی ہے، نہ رکھے اس کے اوپر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے گا۔ جتنے روزے حالت سفر میں رہ گئے ہیں بعد میں پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے بیمار ہو جائے یا حالت سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کو چاہیے کہ اس کی گنتی پوری کر لے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، دشواری تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ حالت سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا، دونوں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال موجود ہیں، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے دونوں کو ہی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ کون سا سفر ہے جس میں روزہ نہ رکھنا معتبر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے یہاں سے شہر جانا ہے تو آپ نے کہا میں سفر میں ہوں، میں روزہ نہیں رکھنا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد شرعی سفر ہے۔ شرعی سفر کی مقدار کتنی ہے؟ وہ 92 کلومیٹر ہے۔ جس وقت آپ اپنے علاقے کی جو حدود ہیں ان کو کراس کر جائیں گے آپ مسافر ہو جائیں گے۔ یہ علاقے کی حدود کیا ہوتی ہے؟ میونسپل کمیٹی۔ جس وقت آپ اس کو کراس کر جائیں گے اور آپ کا ارادہ ہے 92 کلومیٹر سفر کا، جس وقت آپ اپنی اس کمیٹی کو کراس کر دیں گے آپ مسافر شروع ہیں، آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ جب تک آپ واپسی لوٹ کر نہیں آتے تو آپ مسافر ہی ہیں۔ اب حالت سفر میں روزہ انسان کو معاف ہے، چاہے رکھے چاہے نہ رکھے، لیکن یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا وقت سفر میں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر 8 بجے ٹرین پہ بیٹھنا ہے تو آپ نے سوچا کہ میرا ارادہ ہے آج سفر کا تو میں روزہ نہ رکھوں، ایسا نہیں۔ یہ اس وقت معتبر ہے جس وقت طلوع فجر سے پہلے، یعنی سحری کے وقت میں آپ مسافر ہوں۔ سحری کے وقت میں آپ مسافر ہوں گے تو پھر آپ کے واسطے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ اور اگر آپ سحری کے بعد اپنے علاقے میں ہیں، یعنی سحری کے وقت آپ بالکل مثلا ارادہ ہی سفر ہے لیکن ابھی آپ مسافر نہیں ہوئے، تو سفر کا ارادہ کرنے سے بندہ مسافر نہیں ہوتا جب تک بندہ خود مسافر نہ ہو جائے۔ تو یہ بات قابل غور ہے، اس کو آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اب سنیے، دونوں طرف حدیثیں ہیں۔ یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے، میں سند کو ذرا تھوڑا مختصر کر کے پڑھوں گا کیونکہ حدیثیں تھوڑی زیادہ ہیں۔ یہاں پر ابن ابی اوفا، یہ حضور کے صحابی، کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے۔ فقال لرجل، حضور علیہ السلام نے
ایک بندے سے فرمایا، وہ بندہ کون تھا؟ حضرت بلال حبشی تھے۔ انزل فجدح لی، اترو اور میرے لیے ستو گھولو۔ اجدح لی، یہ جدحن کا معنی ہوتا ہے ستوؤں کو پانی میں گھولنا۔ سرکار نے فرمایا کہ اترو اور اتر کر کے پانی میں ستوؤں کو گھولو۔ قال یا رسول اللہ الشمس، عرض کیا حضور سورج تو ابھی بالکل نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انزل فجدح لی، 3 دفعہ یہ مکالمہ ہوا۔ تو فنزل، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اترے۔ فجحد له، نبی پاک علیہ السلام کے واسطے ستوؤں کا اس وقت شربت بنایا گیا، اور جس وقت سورج غروب ہوا فشربا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ ثم رما بیدہ ہا ہنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا اذا رأیتم اللیل اقبل من ہا ہنا فقد افطر الصائم، جس وقت رات ادھر سے آئے تو اس وقت تم افطار کر لیا کرو۔ مطلب یہ ہے رات کی سیاہی چھانا شروع ہو جائے اور سورج غائب ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم افطاری کر لیا کرو۔ تو اس وقت گھڑیاں تو کوئی نہیں تھی، سورج کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جاتا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا رات آ رہی ہو، دن جا رہا ہو تو اس وقت افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے سرکار سفر میں تھے اور سفر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی بات واضح ہوئی جس طرح علامہ عینی نے یہاں پر لکھا ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا یہ افضل ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ دوسری طرف آئیے، امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حمزہ بن عمرو الاسلمیہ، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ بے شک حمزہ بن عمرو اسلمی نے قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے عرض کیا، اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، حالانکہ وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، پھر بھی پوچھا، فقال، سرکار نے فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر، تیری مرضی ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو روزہ نہ رکھ۔ یعنی کہ سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا تیری مرضی ہے، چاہے تو رکھ لے چاہے تو نہ رکھ۔ اس سے یہ پتہ چلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کی آسانی کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، مسافر آدمی چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بھی فعل ہے اور آپ کا فرمان بھی ہے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فی یوم حار۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور سخت گرمی کا دن تھا، فی یوم حار، سخت گرمی تھی، حتی یدع الرجل یدہ علی رأسہ من شدت الحر، یہاں تک کہ گرمی اتنی تھی بندے اپنا ہاتھ بار بار گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کے اوپر رکھ رہے تھے، اتنی گرمی تھی۔ اور آپ کو پتا عرب کی گرمی تو ویسے ہی بڑی مشہور ہے۔ وما فینا صائم الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابن رواحہ، پورے قافلے میں صرف 2 بندوں کا روزہ تھا، ایک سرکار کا روزہ تھا اور ایک عبداللہ بن رواحہ کا روزہ تھا، اور کسی کا روزہ نہیں تھا۔ تو پتہ چلا حالت سفر میں روزہ رکھنا یہ افضل ہے، جس نے نہ رکھا اس کے اوپر کوئی اعتراض والی بات